بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بیرون ملک گیا تو وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب ہوش آیا تو میں ایک کلینک میں تھا اور وہاں میرے اور ایک نرس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ مجھے روزانہ دوائی کھلاتی اور مجھے نشہ ہو جاتا۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ایک دن دوائی بہانے سے نہ کھائی۔ اس رات جو میرے ساتھ ہوا، میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہ نرس تو میرے ساتھ، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نیم غنودگی میں تھا۔ میرے سر میں ایسی درد کی ٹھیس اٹھی کہ میں چلا اٹھا، لیکن میری آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ شاید میں نیند کے زیر اثر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری آنکھوں پر بھاری وزن ہے جس کے باعث میں اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن میرے سر کا درد اتنا شدید تھا کہ میں بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے بند آنکھوں سے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ پٹیوں سے بندھے ہیں۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں نے اسی عالم بے ہوشی سے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ میرے سر کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا درد ہو رہا ہے؟ میرے جھنجھلانے پر میرے بازوؤں کو کسی نے پکڑا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے انجیکشن لگایا گیا ہے۔ انجیکشن لگتے ہی چند لمحوں میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھول لی۔ مجھے وہ کمرہ دھندلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھیں صاف دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں۔ میں ایک ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں تھا۔ میرے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، میرے دونوں ہاتھوں میں پٹیاں بندھی تھیں۔ میرا پورا وجود ہی درد سے چور تھا، لیکن سر کا درد سب سے زیادہ اذیت دے رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا تو مجھے ایک نرس نظر آئی۔ اس کا چہرہ بھی مجھے دھندلایا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ نرس فوراً سے صوفے سے کھڑی ہو کر میرے پاس آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دیں تاکہ ہم آپ کے گھر والوں کو بلا سکیں۔ لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا۔ نرس کی بات سن کر جب میں سوچنے لگا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے پہنچا ہوں، کچھ بھی میرے سوچنے میں میرے سر میں ٹھیس اٹھنے لگتی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر دباتے ہوئے کراہ کر بولا، اف۔ میرے منہ سے کراہنے کی آواز سن کر وہ نرس سمجھ گئی کہ میں سوچنے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو، ابھی آپ کا زخم تازہ ہے، چند دن کے بعد سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اس کے بعد اس نرس نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا، جس کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہی میرے سر کا درد ختم ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس انجیکشن سے نیند نہیں آئی۔ میں نے اس نرس سے کہا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے فولڈنگ بیڈ کو تھوڑا سا اونچا کیا۔ اب میری گردن اور سر اونچا ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ٹفن اپنے سامنے رکھا اور کھول کر کھانا کھانے لگی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ وہ نرس اپنے دھیان کھانا کھا رہی تھی جب اس کی نظر بے ساختہ مجھ پہ پڑی۔ میں اس کے ٹفن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھوک بڑی ہی شدت سے لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کھانا کھاؤ گے؟ میری بھوک شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ تو وہ اپنا ٹفن لے کر میرے پاس آ گئی اور مجھے وہ پکڑا دیا۔ اس کے ٹفن میں دال چاول تھے۔ میں بامشکل اپنی پٹی والے ہاتھ سے چمچ پکڑ کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے ایک بار بھی کھاتے ہوئے نرس کی جانب نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ بھی بھوکی ہے، لیکن میں نے اسے سرے سے نظر انداز کر دیا کہ بھوک کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شاید میں بہت دنوں سے بھوکا پیاسا پڑا تھا، اس لیے کھانا کھانے لگا۔ وہ نرس مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں کھانا کھا چکا ہوں تو اس نے میرے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ مجھے اس پانی کی طلب تھی۔ پانی پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش سا آ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تو تم کافی بہتر لگ رہے ہو۔ مجھے بھی اپنا آپ اب پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ جب تم ہاسپٹل میں لائے گئے تھے تو بہت زخمی حالت میں تھے، تمہارے سر سے خون بہہ رہا تھا، چند لوگ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، 2 دن سے تم بے ہوش تھے
اور آج ہی تمہیں ہوش آئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ تم کیسے اتنے زخمی ہو گئے تھے؟ کیا تم نے ڈرائیونگ کا کوئی رول توڑا تھا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ میں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی بات سن کر یاد آنے لگا تھا کہ میں اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا کہ اچانک سے میری ٹیکسی کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ سامنے مین روڈ تھا اور گاڑیاں اندھا دھند چل رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر بوکھلا سا گیا تھا۔ میری ٹیکسی کی بریک نہیں لگ رہی تھی اور سامنے ٹریفک روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے یکدم اپنی ٹیکسی کو دائیں جانب موڑ لیا۔ ایکسیڈنٹ سے خود کو بچانے کے چکر میں جیسے ہی میں نے گاڑی دائیں جانب موڑی، میری گاڑی کے ساتھ ایک گاڑی ٹکرا گئی اور میری ٹیکسی الٹ گئی۔ میرا سر بہت زور سے کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد میں ہوش سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیسے یہاں پہنچا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ٹیکسی کی فکر ستا رہی تھی کیونکہ وہ کرائے کی ٹیکسی تھی اور میں اس کے مالک کو روزانہ 100 درہم دیتا تھا، باقی کے پیسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ میں نے برجستہ اس نرس سے پوچھا کہ میری ٹیکسی تو ٹھیک ہے، اسے کچھ نقصان تو نہیں پہنچا، کیونکہ میری روزگار کا وہی ایک واحد سہارا تھا۔ اگر ٹیکسی خراب ہو جاتی تو اس کے مالک کو کیسے یہ نقصان بھرتا؟ نرس نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ مجھے کہنے لگی کہ اپنی حالت نظر آ رہی ہے تمہیں، تمہاری جان بچ گئی ہے، اسی پر خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں چند لوگ یہاں لے کر آئے تھے۔ اس لیے میں یہ نہیں جانتی کہ تمہاری ٹیکسی کس حال میں ہے، لیکن جب تم یہاں آئے تھے تو تمہاری حالت بہت نازک تھی، تمہارا خون بہت بہہ چکا تھا۔ جو لوگ تمہیں لائے تھے انہوں نے ہی تمہیں فوری طور پر خون مہیا کیا تھا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے کہ صبح آئیں گے۔ 2 دن سے کوئی نہیں آیا۔ 2 دن سے تمہارا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور آج تم ہوش میں آئے ہو۔ تمہارے پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے، ٹانگ کی ہڈی پر بل آ گیا ہے، تم 1 ماہ چل نہیں سکتے۔ یہ سن کر تو میں متفرق سا ہو گیا تھا۔ میں 1 ماہ اپنی رہائش کا کرایہ کیسے بھروں گا؟ ابھی میں اسی فکر میں تھا کہ اس نرس نے مجھے ایک دھماکہ خیز خبر سنا دی۔ کہنے لگی کہ یہ ایک پرائیویٹ کلینک ہے اور اب تم اپنے گھر کا نمبر دو تاکہ ہم تمہاری فیملی کو اطلاع دیں تاکہ وہ تمہیں واپس لے جا سکیں اور ہمارے کلینک کی فیس بھی بھر سکیں۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں آرام کر سکتا تھا۔ بنا ٹیکسی چلائے میں اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک ملازم پیشہ انسان ہوں اور میں پاکستان سے آیا ہوں، یہاں کرائے کی ٹیکسی چلاتا ہوں، میرا یہاں کوئی اپنا نہیں ہے جو میری فیس بھر سکے، اور بنا ٹیکسی چلائے میں اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ یہاں کے ڈاکٹر بہت سخت مزاج ہیں، فیس معاف نہیں کرتے، پیسوں کا انتظام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی میری ڈیوٹی ہے، صبح ڈاکٹر آ جائیں گے جن کا یہ ذاتی کلینک ہے اور تم سے پیسے لیے بنا تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ پیسوں کے معاملے میں وہ بے حس ہیں، کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ بنا ایڈوانس فیس لیے انہوں نے تمہیں یہاں رکھ کیسے لیا۔ یہ کہہ کر وہ نرس تو چلی گئی لیکن مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گئی تھی۔ مجھے کوئی راہ فرار سجائی نہیں دے رہی تھی کہ اچانک میری نظر میرے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی چین پر پڑی جسے میں نے 1 ماہ پہلے ہی خریدا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں پاکستان سے دبئی آ رہا تھا میری والدہ نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ فیصل جاتے ہی نوکری پر لگ جانا، تم سے بڑی 2 بہنیں ہیں اور اب تم ہی ہو جس پر میری ساری امیدیں وابستہ ہیں، بس جاتے ہی پیسے بھیجنے شروع کر دو تو میں ان کی شادیاں کر دوں۔ بنا جہیز کے کہاں کوئی پوچھتا ہے، اب پتہ ہوگا کہ بھائی دبئی میں کماتا ہے تو رشتہ بھی اچھا لگ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ قابل عزت سمجھی جاتی ہے، ریپیٹ، ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ بات قابل عزت سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی کا بھائی بیرون ملک کماتا ہے۔ میں نے بھی ماں کی بات اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ دبئی پہنچتے ہی کرائے پر ٹیکسی چلانے لگا۔ ٹیکسی کا مالک روز مجھ سے 100 درہم لیتا تھا، باقی کے پیسے میرے ہوتے تھے۔ 1 سال میں انتھک محنت کر کے میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیوں کے لیے پیسے تو بھیج دیے تھے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں خود پاکستان نہیں جا پایا تھا۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی بہنوں کی شادی کا قرض اتارا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سونے کی چین پہننے کا بہت شوق تھا، اس لیے پچھلے مہینے پیسے جوڑ کر میں نے پہلی بار اپنے لیے ایک سونے کی چین لی تھی، ورنہ تو 1 سال میں بس بہنوں کا جہیز ہی اکٹھا کرتا رہا تھا۔ اب اس کلینک کے بیڈ پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے علاج کی خاطر اس چین کو بیچنا پڑے گا۔
اگلی صبح جب ڈاکٹر نے مجھ سے فیس کا تقاضا کیا تو میں نے انہیں وہ سونے کی چین دے دی۔ اس وقت وہ نرس بھی وہاں موجود تھی۔ اس چین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ڈاکٹر نے وہ چین رکھ لی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ جب تک تمہاری ٹانگ نہیں ٹھیک ہو جاتی تمہیں یہیں سے علاج کروانا چاہیے، ورنہ زیادہ چلنے سے ہڈی کریک ہو سکتی ہے۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ جہاں میں کرائے پر رہتا ہوں وہاں مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے بہتر تھا کہ میں یہیں رہ کر جلد صحت یاب ہو جاتا۔ 2-4 دن سے جو بات میں نے نرس کے اندر تبدیلی محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربانیاں دکھا رہی تھی۔ روز مجھے کھانا ناشتہ اس کلینک کی کینٹین سے آتا، لیکن آج کل وہ نرس میرے لیے گھر سے کھانا بنا کر لا رہی تھی۔ پھر مجھ سے باتوں باتوں میں یہ بھی کہتی کہ تم کتنا کما لیتے ہو۔ میں نے اسے زیادہ تکلف نہیں کیا، بس روکھا سوکھا سا جواب دے دیا۔ میرا اس طرح کا رویہ دیکھ کر وہ مجھے ناگواری سے دیکھنے لگی۔ ایک بار نرس کی ایک ایسی بات مجھے پتہ چلی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ نرس کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ اس کلینک میں بس 2-3 ہی پرائیویٹ رومز تھے اور ایک جنرل وارڈ۔ پرائیویٹ رومز میں نرس ڈیوٹی دیتی تھی۔ میں نیند میں تھا جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، شاید میری ٹرپ دیکھنے آئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ رات کی ڈیوٹی میں نے لی ہی اس لیے تھی کہ زیادہ پیسے کما سکوں۔ ابھی ڈاکٹر کا جی بہلا کر آ رہی ہوں، پورے 5,000 درہم دیے ہیں اس نے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے یہ لگا کہ میں گہری نیند میں سو رہا ہوں۔ پھر وہ میری ڈرپ کو سلو کرتے ہوئے فون پر کسی کو بتانے لگی، ارے بڑے مالدار ہوتے ہیں ڈاکٹر۔ ابھی روم نمبر 3 کے مریض کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے اشارے سے بلایا ہے، جا کر دیکھتی ہوں کہ پیسے کتنے دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ کیسی بدلحاظ عورت تھی، چند سکوں کی خاطر عزت کا سودا کر رہی تھی۔ مجھے وہ نرس اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، آپ نے میڈیسن کھا لی ہے؟ میں نے کہا ہاں کھا لی ہے۔ پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ اب تک جا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، دیکھنے میں تو خوش شکل نوجوان ہو، شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ مجھے اس کے اس قسم کے سوال برے سے لگ رہے تھے۔ میں اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہ رہا تھا، اس لیے میں روکھا سوکھا جواب دیا کہ ہاں ہو گئی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ تبھی تو نیند نہیں آ رہی تمہیں، بیوی کی یاد آ رہی ہوگی، اگر تم چاہو تو میں… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے منہ سے بات سن کر میرے غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا کہ بکواس بند کرو اپنی، ہر کسی کو اپنی طرح کا بد کردار اور بے غیرت سمجھ رکھا ہے تم نے۔ میرے غصے سے بھرے انداز پر وہ مجھے خوشمگی نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے بعد تو اس نے میرے ساتھ کچھ عجیب سا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے رات کو نہ جانے کون سی دوا دیتی کہ جسے کھاتے ہی مجھ پر غنودگی سی چھا جاتی تھی۔ میں بہت جلد سو جاتا تھا، لیکن جب میں صبح اٹھتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا وجود درد سے چور ہے، جیسے کہ رات بھر میں نے مشقت کی ہو۔ اور جب وہ صبح میرے کمرے میں آتی تو بہت مسکرا رہی ہوتی۔ اس کا چہرہ چہک رہا ہوتا، جیسے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملی ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں شک سا ہونے لگا۔ روزانہ وہ مجھے ایسی دوا دیتی جسے کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی، اور جب میں صبح اٹھتا تو تھکن سے چور ہوتا۔ مجھے خود میں کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت بری عورت ہوں، جب ضد میں آ جاؤں تو سامنے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ ساتھ ساتھ میرے ہاتھ پر میڈیسن رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ پر نہ جانے کیا جتا رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کی شکل دیکھ کر خوف سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری ٹانگ کا پلسٹر کب تک اترے گا؟ میں بس جلد از جلد یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ 1-2 دن تک اتر جائے گا۔ چند دن کے بعد میری ٹانگ کا پلسٹر بھی اتر گیا، لیکن مجھے اس ٹانگ کو حرکت دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نرس کو ایک ٹیوب کا نام بتا کر کہا کہ یہ اسے لگا دینا۔ وہ ایک ٹیوب لے کر میرے پاس بیٹھ گئی اور میری ٹانگ پر وہ ٹیوب بڑے سے دھیرے سے مساج کرنے لگی۔ مجھے اس کا یوں چھونا برا لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تم رہنے دو، یہ دوا میں خود لگا لوں گا، لیکن وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے اس لیے میں یہ تمہیں ہی لگاؤں گی۔ وہ بہت ڈیٹ قسم کی نرس تھی،
میری ٹانگ اگر کچھ بہتر ہوتی تو میں فوراً پیچھے کر لیتا، لیکن میری ٹانگ حرکت کرنے سے درد کر رہی تھی۔ میرے غصے کے لال بھوکا چہرے کو دیکھ کر وہ بہت مسکرائی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس کے گلے میں نے اپنی سونے کی چین دیکھی تھی، وہ جو میں نے اپنی فیس کے عوض ڈاکٹر کو دی تھی۔ وہ چین مجھے بہت عزیز تھی۔ اس کے گلے میں دیکھ کر مجھے غصہ سا آنے لگا۔ دل چاہا کہ اس کے گلے سے وہ چین اتار لوں۔ وہ میری نظروں کا تعاقب کر چکے تھے، اس لیے نیسنی سی ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی ہے تحفے میں۔ میری چین کو پکڑ کر بڑے معنی خیز انداز سے اس نے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس چین کی کیا قیمت اس ڈاکٹر نے اس نرس سے وصول کی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اب سہارے سے تھوڑا تھوڑا چل لیا کرو، اس لیے یہ ذمہ داری بھی اب میری ہے۔ میں نے کہا کہ تم کسی وارڈ بوائے کو بلا لو، میں تمہارا سہارا لے کر ہرگز نہیں چلوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ پھر بیٹھے رہو اسی کمرے میں، مجھے تو ویسے تم بہت اچھے لگنے لگے ہو۔ اس کی آنکھوں کی شوخی اور باتیں مجھے سچ کرنے لگی تھیں۔ جب وہ ایسی باتیں کر کے ہنستی تو میرے اندر غصے سے آگ سی بھڑک اٹھتی تھی۔ بے شرم عورت، میں زیر لب کیا تھا، شاید اس نے سنا نہیں تھا۔ پھر کہنے لگی کہ شام سے رات تک کی ڈیوٹی میری ہوتی ہے، وارڈ بوائے جا چکا ہے، تمہیں اگر چلنا ہے تو چلو ورنہ دوا کھا کر سو جاؤ۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں جلد از جلد یہ چاہتا تھا کہ میں چلنے لگوں، اس لیے اس کا ہاتھ تھام کر میں چلنے لگا۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے آئی، کوریڈور میں آہستہ آہستہ چلنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں مجھے اپنا ہاتھ کس قدر برا لگ رہا تھا یہ تو میں ہی جانتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ چلتے چلتے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بڑی لاپرواہ ہے، ایک بار بھی تم سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہارے جیسا خوبصورت شوہر اگر میرا ہوتا تو دن رات اس کی سیوا کرتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس لڑکی کی فضول باتوں کا جواب نہیں دوں گا، لیکن وہ بات ایسی کرتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی تم جیسی کبھی نہیں ہو سکتی، تم جیسی نرسیں چند سکوں کے خاطر صرف یہاں کے ڈاکٹرز کا دل بہلا سکتی ہیں، کسی شریف انسان کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتی۔ میرے اندر کی کرواہٹ باہر آ گئی تھی۔ اس نے یک دم میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ جیسے نہ جانے میرے ساتھ کیا کر بیٹھے گی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں پریشان کھڑا تھا اور آس پاس سہارے کے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اگر میں گر جاتا تو شاید میری ٹانگ کی ہڈی پھر سے ٹوٹ جاتی۔ مجھے بے بس کھڑا دیکھ کر وہ بولی کہ مجھ جیسی نرسیں بہت بری اور بد کردار ہوتی ہیں جو ڈاکٹر اور مریضوں کا دل بہلاتی ہیں، لیکن تم جیسے مرد پھر بھی ہم جیسی نرسوں کے سہارے کے محتاج ہیں۔ اگر تمہیں ایسے چھوڑ کر چلی جاؤ نا تو تم دوبارہ سے گر جاؤ گے، اور اس بار تمہارے پاس علاج کے لیے پیسوں کے بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور چین بھی نہیں ہوگی جسے تم بیچ سکو۔ یہ کہہ کر اس نے تعصب سے مجھے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس میرے کمرے میں لے آئی۔ اس کے بعد میں نے اس کے بات کرتے نہیں دیکھا، وہ بس مجھے دوائیں دیتی اور چلی جاتی۔ اس کی دوا سے مجھے غنودگی ہونے لگتی۔ ایک بار میں نے وہ دوا نہیں کھائی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کرتی کیا ہوگی، لیکن جو قیامت اس رات مجھ پر ٹوٹی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ میں رات کو سو رہا تھا جب مجھے کچھ آوازیں سنائی تھیں۔ دوا تو تم نے اسے دے دی تھی نا؟ ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا۔ جی سر، میں نے انہیں نیند کی گولی کھلا دی تھی۔ دیکھو اسے ایک انجیکشن بے ہوشی کا بھی لگا دو۔ جو کام ہم اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ اسے ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی آواز نے میرا دل دھڑکا دیا۔ تم روز اس کے ساتھ وہ کام کرتی رہی ہو، میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ تم روز اس کے ساتھ وہ کام کرتی رہی ہو نا جو میں نے تمہیں سمجھایا تھا؟ ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں سب کرتی رہی ہوں۔ وہ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے پیسے تو پورے ملیں گے نا؟ میں نے یہ سب آپ کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ نرس ڈاکٹر کے سامنے کچھ کھچکچائی تھی۔ یہ سن کر وہ پیسوں کی خاطر جس قدر گر سکتی تھی مجھے نئے سرے سے افسوس ہوا تھا۔ ہاں بس ایک بار یہ کام ہو جائے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس کے بعد مجھے نرس نے ایک انجیکشن لگایا۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ اب میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں خود کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھ پر ہلکی ہلکی غنودگی چھا رہی تھی۔ جب مجھے بیڈ سے اسٹریچر پر ڈالا گیا، پھر مجھے ایمبولینس میں کسی بڑے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ سامنے آپریشن تھیٹر دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ لیکن مجھے اب نیند بھی آ رہی تھی۔ اب میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، لیکن ذہن ابھی تک کچھ ہوش میں تھا۔
میں نے آواز سنی کہ اس لڑکے کی کڈنی نکالنی ہے۔ میرے اعصاب سن سے ہو چکے تھے۔ جو بات میں نے سنی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب میں مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا میں کسی اور ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ مجھے لگا کہ میرے اندر سے کڈنی نکالی جا چکی ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ نرس اب بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی جو کہ ہر وقت وہ اپنے چہرے کی زینت بنائے رکھتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آنے لگا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے انسپیکٹر کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ نرس سے کہنے لگا، ویری ویل ڈن مس شرمین، آپ کی وجہ سے آج ہم نے ڈاکٹر کے ایسے گروہ کو پکڑ لیا ہے جو مریضوں کے علاج کے نام پر اعضاء فروخت کرتے ہیں۔ میں آپ پر جتنا فخر کروں اتنا کم ہے کہ آپ نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بنا بھی ایسے ڈاکٹرز کا اعتماد جیت کر ان کا علاج فاش کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ بہت شکریہ انسپیکٹر صاحب، نرس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ انسپیکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مبارک ہو تمہیں ینگ مین، اس نرس کی بدولت آج تم صحیح سلامت بچ گئے ہو۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنے گردے کے مقام پر ہاتھ پھیرا۔ میں بالکل ٹھیک تھا۔ وہ انسپیکٹر وہاں سے چلا گیا۔ بس وہ نرس موجود تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو، اس لیے یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ نشے میں کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی جو تم مجھے شک کی نظر سے دیکھو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر تمہارے ٹیسٹ لیے جاتے تھے تاکہ تمہارے گردوں کی کارکردگی دیکھی جا سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سفید کوٹ کو جیب سے کچھ نکالا اور یہ لو، اس نے میرے ہاتھ میں میری چین رکھ دی۔ کہنے لگی کہ جب شادی کر لو تو منہ دکھائے میں اپنی دلہن کو دے دینا، خوش ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، اس لیے تمہیں جان بوجھ کر تنگ کرتی تھی۔ میں نے چین کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ بہت غلط سمجھا تھا میں نے اسے۔ اس نے تو مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو ایسے سفارق ڈاکٹرز کی سفاکی سے بچانے کی خاطر اپنی عزت قربان کی تھی۔ وہ بری کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے کتنا قرب چھپا تھا، میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کی گرفت میں دیکھ کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ میری بات سن کر وہ ششدر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر آنکھوں میں نمی لا کر بولی کہ میں بد کردار اور چند سکوں کی خاطر بک جانے والی نرس تمہارے قابل کہاں ہوں۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لفظوں نے میرے اندر حشر سا بھرپا کر دیا تھا۔ اسے میری باتیں کتنا دکھی کر جائیں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی تھی۔ تم جیسی نرس سے شادی کرنے میں خود کو بہت معتبر سمجھوں گا، انکار مت کرنا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ چند ماہ کے بعد وہ دلہن بنی میرے ساتھ بیٹھی تھی اور میں اسے منہ دکھائی میں وہی چین اپنے ہاتھوں سے پہنا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔